میں چاہوں گا پاسٹر عاشق کی بھی زوردار تعریف دیں. اور اس کے علاوہ آج ہم ایک اور شکرگزاری کریں گے خدا کے خادم پاسٹر سمسن کے لیے جو پاسٹر پیس لائن کے چیئرمین ہیں اور یہ پورا سال کوشش کرتے ہیں کہ خادموں کو لیڈرشپ کو کلیسیا کو اکٹھا کیا جائے. کیا کیا جائے؟ اکٹھا کیا جائے. بائبل لکھا ہے کہ روحانی محفلیں فراہم کی جائے. زبور 133 لکھا ہے کہ کیسی اچھی خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہ مل کر رہے. پاسٹر پیس لائن کی یہ کوشش ہے, یہ تھیم ہے کہ خدا کے خدام جو ہیں وہ مل کر خدا کا کام کرے. زوردار تعریف دیں گے خدا کے خادم پاسٹر سمسن صاحب کے لیے. پلیز ہم آپ بیٹھ جائیں. ہم تھوڑی دیر کے لیے خدا کے کلام کو سیکھیں گے تو تقریباً 30 منٹ میرے پاس ہے. خدا کے کلام میں سے چند ایک حوالہ جات جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. بہت زیادہ حوالہ جات نہیں پڑیں گے, آپ ان کو لکھ سکتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ یسوع مسیح کی سیکنڈ آمد پر, کمنگ پر ہے. تو یسوع مسیح پہلے بھی دنیا میں آئے تھے اور پھر یسوع مسیح دنیا میں آنے والے ہیں. تو یسوع مسیح کی موجودگی کا جو احساس ہے وہ یسوع نے خود بتایا کہ اس سے پہلے کہ ابراہم پیدا ہوتا میں موجود تھا. ہلیلویہ. سیکنڈلی یوحنا کی انجیل میں اس کے فرسٹ چیپٹر میں لکھا ہوا ہے کہ سب چیزیں اس کی مرضی اور اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہیں. ساری چیزیں جو ہے وہ یسوع کی مرضی اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہے. اور دیکھیے خدا نے کہا روشنی ہو جائے, اور کیا ہو گئی ہے؟ روشنی ہو گئی. یسوع نے کہا میں دنیا کا نور ہوں. یاد رکھیں یسوع دنیا کا نور ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیح ہیں تو اٹمین ہمارے اندر یسوع ہے. اگر ہمارے اندر نور نہیں ہے تو یسوع ہمارے اندر نہیں ہے. جس دن ہمارے اندر نور آ جاتا ہے طریقی ابلیس چلی جاتی ہے, ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوتے ہیں. ایک ریفرنس ہم دیکھیں گے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب. پیدائش کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت یہاں پر لکھا ہے اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. سب بولے ہلیلویہ. بائبل مقدس کے اندر, اس آیت کے اندر ہمیں جنگ عداوت بھی نظر آتی ہے. اس جنگ کے اندر اس ورس کے اندر ہمیں 2 نسلیں نظر آتی ہیں. ایک نسل ہے سام کی نسل اور جس کے اندر ابلیس کام کر رہے ہیں. سیکنڈلی عورت کی نسل. کون سی نسل ہے جی؟ عورت کی نسل. ہم سب جانتے ہیں کہ مرد اور میلاب کے ازدواجی رشتہ سے جب وہ نسل جب وہ چلتی ہے, یہ ایک بڑا معجزہ ہے جس کے بارے میں خدا بات کرتا ہے پیدائش کی کتاب سے. یعنی کہ دنیا کے شروع سے آخر تک عورت کی کوئی نسل نہیں ہے, اور صرف پوری دنیا کے اندر اگر کوئی عورت کی نسل میں سے پیدا ہوا ہے تو وہ آپ کا بناچی یسوع. ہلیلویہ. یسوع کی ذات ہی جو ہے ایک بڑا معجزہ ہے کہ عورت کی نسل سے, یعنی کہ ازدواجی زندگی کے بغیر جو پیدائش ہوئی ہے وہ صرف یسوع کی پیدائش ہوئی. جبرائیل نے کہا دیکھ تیرے بیٹا ہوگا تو اس کا نام کیا رکھنا, اور اس کا مشن کیا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے. یسوع کی جو پیدائش کا مشن ہے, یسوع کا جو دنیا میں آنے کا مشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دلائے گا. لیکن سب نے گناہ کیا, سب خدا کے جلال سے. پوری دنیا کے اندر ایک ہی شخصیت ہے جس نے پوری دنیا کے سامنے کہا کون ہے جو مجھ پہ گناہ ثابت کرے. پوری دنیا کے اندر وہ شخصیت یسوع مسیح ہے جس کی ذات کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے. ہلیلویہ.
क्योंकि वो मलिक मुक़द्दस खुदा ताला का कैसा बेटा है जी। गरसिनियों में के इलाका में जब यीशु गए तो वहाँ पर भी एक शख्स जिसमें पाक लश्कर था, उस लश्कर ने यीशु को देखा, उसने कहा ऐ यीशु हम तुम्हें जानते हैं, तो खुदा ताला का भेजा है और तू वक्त से पहले हमें अज़ाब में डालने के लिए है। 2016 में जब मैं गरसिनियों में गया, जॉर्डन के इलाके में जगह में खड़ा था, तो मैं और सारी टीम वहाँ पर शुक्रगुजारी कर थी, वर्शिप कर रही थी कि देखिए यहाँ वो जगह है जहाँ यीशु ने एक शख्स को जिसे संगलों से बांधा हुआ था और कोई इसे अपने काबू में नहीं कर सकता, उसे सिर्फ काबू यीशु ने किया। हालेलुया। यीशु ने इस पर कंट्रोल किया है, यीशु ने अपनी इसी लश्कर पर कंट्रोल किया है। सो मैं चंद एक वाला जहाज है ओल्ड टेस्टामेंट से आपके सामने शेयर कर, ज़बूर नंबर 2 की 12वीं आयत में मेरे पीछे बोले, वहां पर क्या लिखा है? लिखा वहां पर बेटे को चुमो, ऐसा ना हो वो कहर भी आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ। ज़बूर 2 उसकी 12वीं आयत के अंदर दाऊद नबी 1000 साल पहले यीशु मसीह के बारे में कहते कि बेटे को चुमो, ऐसा ना वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ। तकरीबन 300 डायरेक्ट इनडायरेक्ट पेशगोइयां जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर मसीह के तरफ से, और 318 या 20 जो पेशगोइयां हैं वो मसीह के तरफ से सेकंड कमिंग के बारे जो है वो वहाँ पर लिखी हुई है। सो यहाँ पर दाऊद नबी कहते हैं बेटे को चुनो, वो अपने बेटे की बात नहीं कर रहा, वो किसी और प्रॉफिट के बेटे की बात नहीं कर रहा, वो जिंदा खुदा के बेटे की बात है कि खुदा का बेटा जो है वो दुनिया में आने वाला है। ज़बूर 24 के अंदर वो कहते हैं ये जंग में जोरावर है। कैसा है जी? जो जंग नस्ल आदम आ चुकी है, वहां पर दाऊद कहते हैं ये जंग में जोरावर है, ये कवि और कादिर है, और ये कहे कि अपनी दरवाज़ से ऊंचे हो जाओ, ऐ फाट को बुलंद हो जाओ, ताकि जलाल का बादशाह, हमने अपने दिल के, अपने घर के, अपने चर्च के दरवाजे खोलने हैं ताकि जलाल का बादशाह दाखिल हो। जिस दिन जलाल का बादशाह दाखिल होगा आपकी जिंदगी के अंदर पीस आ जाएगी, आपकी जिंदगी के अंदर बरकतें आ जाएगी। यशायाह की किताब में 9वें चैप्टर में लिखा है, वहां पर लिखा है कि हमें एक बेटा बख्शा गया। हालेलुया। यशायाह क्या कहता है? हमें एक बेटा बख्शा। और मेरे पीछे बोले वो अजीब मशीन, खुदाई का आदर, अब्दियत का भाव और सुलह सलामती का शिरसा। दो टाइटल वहां पर यीशु मसीह को दिए गए हैं, और यीशु मसीह जो है वो पीस ऑफ प्रिंस है। जब पीस ऑफ प्रिंस हमारी जिंदगी के अंदर आ जाएगा तो हमारी जिंदगी के अंदर शादमानी, हमारी जिंदगी के अंदर खुशी आ जाएगी। पौलुस रसूल कहता है, दाऊद कहता है मैं खुश हुआ जब उन्होंने कहा कि आओ खुदावंद के घर चलें। जब यीशु पौलुस की जिंदगी में आए तो पौलुस क्या कहता है? वो कहता है खुश रहो, फिर कहता हूँ कि खुश रहो। हमारी जिंदगी के अंदर हैप्पीनेस, खुशी उस वक्त आएगी जब हमारी जिंदगी के अंदर यीशु आएगा। अगर यीशु हमारी जिंदगी में नहीं है तो दुनिया की परेशानियां, बहुत सी परेशानियां, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी जिंदगी के अंदर है। और यीशु क्या कहता है? बोझ कितने दबे लोगों काम कराओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा। यीशु किसी और का ड्रेस नहीं देते, यीशु अपना ड्रेस देते। हालेलुया। एंकल में एक शख्स था जिसका हाथ सूखा हुआ था, यीशु ने कहा बीच में मेरे पास खड़ा हो जाए। हालेलुया। हमें यीशु मसीह के पास आना है। सो इस तरह से बहुत से पेशगोइयां आप सब खादम जानते हैं कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर मौजूद है। एक आखिरी पेशगोई में आपके साथ शेयर करूंगा। ज़बूर नंबर 25 से उसकी 15वीं आयत है। वहां पर दाऊद नबी कहते हैं कि मेरी आंखें हमेशा खुदावंद की तरफ लगी रहेगी, वही दाम देकर मेरे कदमों को छुड़ाएगा। हालेलुया। दाऊद क्या कहते हैं? मेरी आंखें खुदावंद की तरफ, वही दाम देकर मेरे कदमों को छुड़ाएगा। दाऊद को गरीब आदमी है, दाऊद बादशाह, उसके पास खजाने हैं, सोना है, चांदी है, उस जमाना की जो करेंसी थी वो उसके पास थी, वो एक रिच मैन, एक बादशाह है। फिर भी वो कहते हैं वो दाम दे के मेरे कदमों को छुड़ाएगा। तकरीबन 1000 साल पहले वो पाम संडे की गुड फ्राइडे की बात करता है, यीशु की मसरूफियत की बात करता है, वो कुफारे की बात करता है।
اور بلعام کی گنتی کی کتاب میں کہتا ہے اس کے 24ویں باب کے اندر، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میں اسے دیکھوں گا تو صحیح پر ابھی نہیں، وہ مجھے نظر تو آئے گا پر نزدیک سے۔ بہت سے جو ایماندار ہیں وہ 4000 سال کے زمانہ میں یسوع کے منتظر رہے، یسوع کی آمد کے منتظر رہے۔ داؤد کہتے ہیں جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے میری روح جو ہے وہ خداوند کے لیے ترستی ہے۔ ہم نے بہت سے واقعات جات پڑھے دیکھے اور ہم جانتے ہیں۔ اب ہم یسوع مسیح کی سیکنڈ جو آمد ہے ہم اس کی طرف دیکھیں گے۔ یوئیل کی کتاب دیکھیں میرے ساتھ، پریز گاڈ، اس کا دوسرا چیپٹر، پریز گاڈ۔ کوئی بھائی مائک لے سکتا ہے؟ ایک دو والے پڑھنے بس، پریز گاڈ۔ یوئیل کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 29 سے 30 سے جی فاصلہ پڑھیں گے۔ اور میں زمین و آسمان میں، اور میں زمین اور آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھویں کے ستون، اس سے بیشتر کہ خداوند کا خوف عظیم زور عظیم آئے، آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے گا۔ آمین۔ سوائے میں اس کے اندر لکھا ہے کہ اور میں آسمان و زمین میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئے کے ستون، اس سے بیشتر کہ خدا کا خوفناک روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور مہتاب خون بن جائے گا۔ سب بولے ہلیلویا۔ ایک بہت بڑی پیشگوئی ہے، ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ اس کتاب کے اندر، اس ورس کے اندر میں نظر آتا ہے۔ اور خدا نے زمین پر بہت سے کام کیے ہیں۔ خدا نے بحر گزم کے مقام پر کہا موسیٰ اپنا ہاتھ اٹھا، کیا اٹھا جی؟ ہاتھ اٹھایا۔ موسیٰ نے کیسے ہاتھ اٹھایا؟ اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ موسیٰ نے ہاتھ اٹھایا، خدا کی اتھارٹی نے بحر گزم کو دو حصے کر دیا۔ ہلیلویا۔ خدا نے کام کیا ہے۔ خدا نے 10 بڑی آفتیں زمین پر بھیجی ہیں۔ خدا نے زمین کے پانی سے کہا پانی کی جگہ جمع ہو جائے، پانی کی جگہ جمع ہو گیا۔ خدا نے پہاڑ کو، سمندر کو، اور سمندر کے اندر بہت کچھ کام کیا ہے۔ خدا نے بہت سی چیزیں کریٹ کی ہیں۔ یہاں پر خدا کہہ رہے ہیں کہ میں آسمان پر عجیب کام کروں گا۔ یہاں پر لکھے میں آسمان اور زمین پر عجائب ظاہر کروں گا۔ خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ خوفناک عظیم دن آئے، آفتاب تاریک ہو جائے گا، سورج کی جو روشنی ہے وہ چلی جائے گی، دنیا پر اندھیرا ہو جائے گا۔ اس سے پہلے یسوع مسیح آئے، اس سے پہلے نجات دہندہ آئے، اس سے پہلے عجیب مشیر خدائی قادر آئے، سورج جو ہے وہ تاریک ہو جائے گا اور مہتاب چاند کیا ہو جائے گا؟ خون ہو جائے گا۔ 1995 کی بات ہے، 1995 کی بات ہے۔ آسمان پر سارے ناسا نے دیکھا کہ عجیب سے وہاں پر داغ اور دبے چاند پر نظر آ رہے ہیں۔ جب ہوائی شٹل آسمان پر گئی تو نیل آرمسٹرانگ تھا، وہ آسمان پر سائنسدان کچھ اور اس کے ساتھ گئے۔ انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ چاند کی زمین پر بلڈ ہی بلڈ ہے۔ وہاں سے وہ ٹکڑے کاٹ کر لائے، اور جب وہ ٹکڑے کاٹ کر زمین پر لائے تو اے پازیٹیو، بی پازیٹیو، اے نیگیٹو، وہاں اس کے اندر وہ بلڈ تھا۔ جب اس وقت ڈاکٹر بلی گرام بہت سے اسکالر کو یہ بات پتہ لگی تو انہوں نے بائبل مقدس میں سے اعمال کی کتاب، یوئیل کی یہ کتاب، یہ ریفرنس دیے کہ یہ واقعہ تو کلام مقدس کے اندر پہلے سے قلم بند ہے۔ 2000 سال پہلے یوئیل کی کتاب کے اندر، اعمال کی کتاب کے اندر یہ واقعہ قلم بند ہے،
اور پاکستان کی جنگ اخبار رائے وقت کے اندر میں نے اس کو پڑھا اور اس کے پیس میں نے کاٹ کر رکھے، اور سیلون کے والد پاسٹر تھانی صاحب میرے پاس، ان کے پاس یہ اخبار موجود تھی، اس میں صاف صاف اعلانیہ طور پر لکھا تھا کہ بائبل مقدس کے مطابق سورج طریق ہو گیا اور چاند پر خون آ گیا ہے، آسمان زمین دھس سکتی ہے، لیکن خدا کے کلام کی باتیں، یسوع کے منہ کی باتیں نہیں دھس، کلام کی باتیں ہرگز جو ہے وہ ٹل نہیں سکتی۔ آفتاب جو ہے وہ تاریک ہو گیا اور مہتاب جو ہے، چاند جو ہے وہ خون ہو گیا، اور یہ کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ کس کا نام لے گا؟ ہمیں خداوند کا نام لینا ہے، ہمیں وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے، اور اس کے سامنے ہر ایک گھٹنا جو وہ چھپ جائے، آسمانیوں کا بھی، زمینیوں کا بھی، اور زمین کے نیچے کا بھی، ہر ایک گھٹنا جو ہے وہ یسوع مسیح کے سامنے چھپ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج بھی یسوع کو گئے ہوئے 2000 سال گزر گئے، اور آج بھی جب ہم بیماروں پر ہاتھ رکھتے ہیں تو کیا بیمار شفاتے پاتے کہ نہیں پاتے؟ کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا زندہ خدا، ہاللیلویہ، وہ زندہ خدا ہے، اور زندہ خدا کا بیٹا جو ہے وہ زندہ ہے۔ یسوع کو یسایہ کہتے ہیں وہ ابدیت کا باپ ہے۔ کیسا باپ ہے؟ یسوع ابدیت کا باپ، وہ اپنے اندر ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، اس لیے یسوع نے کہا میں ایسے آپ کہ تم زندگی پاؤ، کیسے زندگی پاؤ؟ کثرت کی زندگی پاؤ۔ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ آج بھی ہم خادم یسوع کے نام سے بدروؤں کو نکالتے کہ نہیں نکالتے؟ یسوع کہاں پر ہے؟ یسوع آسمان پر ہے۔ بدرویں اس لیے نکل جاتی ہے کہ یسوع آسمان پر بھی ہے اور یسوع ہمارے درمیان بھی ہے، ہاللیلویہ۔ جہاں دو یا تین یسوع کے نام میں جاؤں گے، یسوع وہاں پر موجود ہے۔ یسوع آسمان پر بھی ہے اور یسوع زمین پر بھی ہے۔ اس نے پرومس کیا ہے کہ جہاں دو یا تین میرے نام سے جمعو گے میں وہاں پر موجود ہوں۔ ذکر 10 کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میں سیٹھی بجا کر اپنی قوم کو فراہم کروں گا۔ آخری دنوں کے اندر اسرائیل قوم جو ہے اس کی واپسی ہوگی، ہاللیلویہ۔ آخری دنوں میں اسرائیل کی واپسی ہوگی، اور 14 مئی 1948 کے اندر بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر آ گئی۔ لیکن کیا کوئی قوم ایک دن میں پیدا ہو سکتی ہے؟ کلائمیکس بھی کہ ہاں میں اپنی قوم کو بلاؤں گا اور اس سے ولادت تک لاؤں گا، اور وہ پھر اس کی پیدائش ہو۔ بائبل مقدس میں ایک ہی دن میں جب اقوام متحدہ کے اندر اناؤنسمنٹ ہوئی، اسی دن اسرائیل جو ہے وہ جس کنٹری کے اندر، سٹی کے اندر تھی، وہ ساری اپنے ملک کے اندر، اپنے شہر کے اندر آ گئی۔ یاد ہے کہ یہ بڑی پیشن گوئیاں ہیں، سورج تاریک ہو جانا، چاند میں خون آنا، اسرائیل کی واپسی، یہ ساری مسیح کی سیکنڈ آمد کے بارے میں عکاسی کرتی ہیں۔ ایک والا آپ دیکھیں کہ بائبل مقدس کے اندر پریز دی لارڈ، بائبل مقدس کے اندر مسیح کی پیدائش کے تعلق سے دیکھتے ہیں۔ بدی کے جھیل کے اندر جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر مجوسی جو ہے وہ یسوع کی پیدائش پر گفٹ لے کر آئے۔ کیا لے کے آئے جی؟ گفٹ لے کے آئے۔ کیا کیا تھا ان کے پاس؟ سونا تھا، مر تھا، لبان تھا۔ مسیح کی بادشاہی کو وہ پیش کرتے ہیں۔ سیکنڈلی مسیح کی بادشاہی کو پیش کرتے ہیں سونا، پھر مر پیش کرتے ہیں، مسیح کی مصلوبیت کو پیش کرتے ہیں، پھر لبان پیش کرتے ہیں اس کی بخشش، اس کی تعظیم کے لیے۔ سے یاد ہے کہ اس زمانہ کے اندر مجوسیوں نے اپنے آپ کو تیار کیا، شرواہاں نے اپنے آپ کو تیار کیا، ہاللیلویہ۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ عام تم بڑی خوشی کی کیا دیتے ہیں کہ داؤد کے شہر بیت لحم میں کون پیدا ہوا ہے؟ مرجی پیدا ہوا، یعنی کہ مسیح پیدا ہوا ہے۔ لیکن شرواہوں نے یسوع کو دیکھنے میں جلدی کی ہے۔ کیا کی ہے جی؟ جلدی کی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چرچ نے یسوع کی سیکنڈ آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، جیسے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بلیورز نے تیار کیا، لیڈرشپ نے تیار کیا، مجوسیوں نے تیار کیا، شرواہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا، اور وہ جلدی سے یسوع کو دیکھنے کے لیے وہاں پر پہنچے۔ اب یسوع مسیح کو جب ہیکل میں لے کر گیا گیا، وہاں پر شمعون راس باز ہے،
وہ یسوع کی پیدائش کا منتظر ہے، اسرائیل کی تسلی کا منتظر ہے۔ جب وہ اٹھاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے، میرے پیچھے بولے، میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے جو تو نے سب قوموں کے روبرو تیار کی ہے۔ سب بولے ہاللیلویا۔ دیکھیے شمعون آس پاس جو ہے اس کی آنکھوں نے یسوع کو دیکھا ہے، خدا کی جلال کو دیکھا ہے، اس نے منجی کو دیکھا ہے، اس نے سیویئر کو دیکھا ہے، نجات دہندہ کو دیکھا ہے۔ کیا ہماری آنکھوں نے کبھی یسوع کو دیکھا ہے؟ ہمیں دعا کرنی ہے کہ ہماری خدمت کے دوران، ہماری زندگی کے سالوں کے درمیان جو ہے وہ ہم یسوع کو دیکھیں، کیونکہ یسوع نے کہا کہاں دو یا تین میرے نام سے جمع میں وہاں پر۔ ہم نے اپنی خدمت، اپنی زندگی کے ایام ایسے نہیں گزار دینے۔ کلام نے کہ میری بدولت تیری زندگی کے ایام کیا ہو جائے گی؟ جو ایام کو بڑھانے والا ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ سو بائبل مقدس کے اندر یہ حوالہ جات تیاری کے حوالہ جات ہے۔ میں ایک دو آخری حوالہ جات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں مسیح کی آمد کے طرف سے۔ آج میں ایک چھوٹا سا تعارف جو ہے مسیح کی دوسری آمد کے طرف سے کرا متی کی جی 24واں باب، پریز گاڈ، 24واں باب اور اس کی 23 سے 27 ہے۔ جی کوئی خدا کا خادم پڑھے گا اس کو؟ اس وقت اگر کوئی تم سے اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے اور یا وہاں ہے، تم یقین نہ کرنا، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور اسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے۔ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ دیکھو میں نے پہلے ہی سے تم سے کہہ دیا ہے۔ بس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا، یا دیکھو وہ کوٹھریوں میں ہے تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جیسے بجلی پچھم سے پورب سے ٹوٹ کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ جہاں مردار ہے وہاں جمع ہو جائیں۔ آمین۔ سو یہاں پر اس واقعہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے لیڈرشپ سے اور کلیسیا سے کہا ہے، اس وقت کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا۔ کیا نہ کرنا ہے؟ یقین نہیں کرنا لوگوں کا۔ یسوع کی آمد سے پہلے یہ جو ٹائم جا رہا ہے، یسوع نے کہا کہ بہت سے جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کیسے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے؟ بہت سے جھوٹے مسیح۔ سچے مسیح وہ ہیں جو یسوع کی خدمت کرتے ہیں۔ سچے مسیح وہ ہے جو ان خادموں کی طرح یہاں ورشپ کر رہے تھے، یہاں پر طبلہ پلے کر رہے تھے۔ سچے مسیح وہ ہیں جو آپ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ سچے مسیح وہ نہیں جو کہ جی میں یسوع ہوں، میرا یقین کر۔ اس ٹائم پر کوئی کہے گا یسوع شیخو پورے میں آ گیا، یسوع گجرانوالے میں، یسوع سیالکوٹ میں، یسوع اسلام آباد میں آ گیا۔ تو یسوع نے پہلے کہہ دیا ہے کہ تم نے یقین نہیں کرنا۔ بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ آپ نیٹ پر سرچ کریں، تقریباً 100 کے قریب، کتنے جی 100 کے قریب جو ہے وہ جھوٹے نبی، جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم کرائسٹ ہیں، ہم مسیح ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ جادوگر ہیں، وہ جادو کے ذریعے سے بہت سے کارنامے بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ اور لکھے کہ بہت سے لوگ پانیوں پر بھی چلتے تھے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ بیماروں کو شفا بھی دیتے تھے۔ اب اسی بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا جو آپ کا یسوع کر سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مردے زندہ کر سکتا ہے، یسوع سب کچھ کر سکتا ہے، ابلیس سب کچھ نہیں کر سکتا۔ سو ان میں سے جتنے بھی لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم یسوع ہیں، ہم مسیح ہیں، ان میں سے سارے کیسے مرے ہیں؟ کوئی ہارٹ اٹیک سے مر گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اولڈ ایج میں چلا گیا ہے وہ مر گیا ہے، کوئی نشے میں مر گیا ہے۔ وہ سارے جھوٹے مسیح مر گئے ہیں۔ میرا آپ کا یسوع بھی مرا ہے، لیکن عزت کیا ہے؟ ہمارے گناہ۔ کس کے گناہ جی؟
کوئی ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے اپنے بدن پر کس کے گناہ سے مرے تھے؟ یسایہ کہتے ہیں ہمارے گناہ اس نے اپنے اوپر اٹھا لیے ہیں اور وہ مرد غمناک رنج کا آشنا حقیر و مردود بنا ہے. یسوع ہماری خاطر مرا ہے. رومی حکومت نے اسے مارا ہے. یہ جھوٹے مسیح مرے لیکن مرے اور ان کی قبروں کے اندر ان کی ہڈیاں موجود ہیں. ہمارا یسوع مرا اور اپنے کہنے میں مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. جو سچا مسیح ہے وہ جی اٹھا ہے. جھوٹے مسیح نہیں جی اٹھے. ہاللیلویا. جھوٹے مسیح مار گئے ہیں اور قبروں کے اندر ہیں. ان کی ہسٹریاں ختم ہو گئی ہیں. یسوع کی مار کے بھی ہسٹری ختم نہیں. ہاللیلویا. وہ کل بھی ہیرو تھا, وہ آج بھی ہیرو ہے. یسوع کل بھی دنیا کی مرکزی شخصیت تھی اور آج بھی مرکزی شخصیت ہے. پوری دنیا کی قومیں اس کے نام سے ڈیٹ لکھتی ہیں. ہاللیلویا. جب وہ ڈیٹ لکھتی ہے وہ اقرار کرتی ہے یسوع خدا کا بیٹا ہے. 2024 سال ہوئے وہ آسمان پر گیا ہے. سیاہ پر لکھا ہے کہ تم ان کا یقین نہ کرنا کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسا بڑے نشان اور عجیب دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. بہت سے برگزیدہ لوگ, بہت سے ورشپ کرنے والے, بہت سے فاسٹنگ میں رہنے والے, بہت سے نبوتیں کرنے والے, ایسے لوگ بھی اس ٹائم پر گمراہ ہو جائیں گے ابلیس کے کاموں کو دیکھ کر, جھوٹے نبیوں کو کاموں کو دیکھ کر. لیکن یسوع نے سائن دیا ہے. یسوع نے بتایا ہے کہ میری کمنگ جو ہے, میری آمد کیسی ہوگی. میری آمد زمینی نہیں ہوگی, کسی سٹی کسی کنٹری کے اندر نہیں ہوگی. یسوع مسیح آسمان سے آئے گا. کہاں سے آئے گا؟ ہم گیت گاتے ہیں کوئی نہ سنگا بادلوں میں یسوع. یسوع بادلوں میں آ رہا ہے. یسوع اب کسی سٹی سے زمین سے نہیں آئے گا. یسوع ایک ایسا دولہا ہے جو برات کے ساتھ, جو فرشتوں کے ساتھ, نسنگوں کے ساتھ آسمان سے آئے گا. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے. پس اگر تم سے کوئی کہے کہ دیکھو بیابان ہے تو بیابان میں نہ چلے جانا. یسوع مسیح نے یہاں پر صاف صاف کہا ہے کہ جیسے بجلی پچھم سے, جیسے بجلی پورب سے پچھم تک کود کر دکھائی دیتی ہے, ویسے ہی ابن آدم جب آئے گا تو دکھائی دے گا. سب بولے ہاللیلویا. یسوع نے اپنا وے بتایا ہے کہ میں کس سائڈ سے آؤں گا. جیسے بجلی پورب سے پچھم تک کود کر جاتی کہ نہیں جاتی جی. بجلی جو ہے وہ پورب سے پچھم تک جاتی. جیسے آپ سین دیکھ لیں کوئی سینا کے پہاڑ پر مقدس موسیٰ جاتے تھے, بجلیاں چمک رہی ہوتی تھی, گرجوں کی آواز سے دھوئیں اٹھ رہے ہوتے تھے, اور موسیٰ جو ہے وہ کوئی سینا کے سٹیپ بائی سٹیپ وہ چوٹی کی طرف, ٹاپ کی طرف چاہ رہا ہے. موسیٰ کو کوئی ڈر نہیں تھا. اسی طرح چرچ جو ہے جب یسوع آئے گا وہ ریپچر کی جائے گی اور چرچ جو ہے وہ آسمان کی طرف ہے. کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ ہاللیلویا. پالوس کہتے ہیں کہ ہم سب ہوا میں اڑ کر یسوع مسیح کا کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے, ویلکم کریں گے. سو یسوع مسیح نے کہا جیسے بجلی پورب سے پچھم تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا. ہم سب یسوع کی ویٹنگ میں ہے, انتظار کے اندر ہے. جیسے داؤد کہتا ہے میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں, میری قوت خدا سے ہے. زبور 130 کے اندر لکھا ہے کہ جیسے پہلے والا صبح کی راہ دیکھتا ہے اسی طرح میں خداوند کی راہ دیکھتا ہوں. ہم سب خداوند کی راہ دیکھ رہے ہیں, ہم یسوع کی راہ دیکھ رہے ہیں. ہم جھوٹے نبیوں کی, جھوٹے مسیحوں کی راہ نہیں دیکھ رہے, ہم زندہ خدا کے بیٹے یسوع کی راہ دیکھ رہے ہیں. اور اس نے گلیل کے پہاڑ پر کیا کہا؟ ہاں جی, اس نے گلیل کے پہاڑ پر شکتوں سے کیا کہا تھا؟ لکھا کہ جب یسوع نے اختیار دیا کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے کس کی بنادی کرو جی, اور انہیں باپ اور بیٹے روح القدس کے نام پر کیا دینا ہے؟ انہیں بپتسمہ دینا ہے. اور لکھا ہے کہ ان سے کہنا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے یسوع کا خون جو ہے وہ ہماری حفاظت کرتا ہے. یسوع کا خون ہمیں گناہوں سے پاک کرتا ہے. یسوع کے خون سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. پاک لوگ آسمان پر جائیں گے. کیسے لوگ جائیں گے؟ پاک لوگ. لیکن نجس لوگ اس شہر میں داخل ہوں گے.
मकाशवा की किताब 22वें बाब की 12वीं आयत लिखा है, मगर कुत्ते और जादूगर, हरामखोर और खूनी और बुत परस्त और हर एक झूठी बात का पसंद करने और घड़ने वाला कहाँ रहेगा जी? वो बाहर रहेगा। जैसे नूह की कश्ती से गुनहगार लोग बाहर रहे थे, इसी तरह खुदा की किंगडम से, खुदा की बादशाही से बाहर रहेंगे। दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। इससे पहले कि यीशु आ जाए, हमने अपनी जिंदगियों को पाक करना है। हमने यीशु के खून से अपने आप को पाक करना है। हमने बपटाइज होकर अपने आप को पाक करना है। इससे पहले आसमान खुले, इससे पहले बिजली पूरब से पश्चिम तक जैसे नजर आती है, यीशु स्टील आसमान पर खड़ा हो जाए, फरिश्तों के साथ, नृसिंहों की आवाज के साथ हमने अपने आप को तैयार करना है, जैसे ओल्ड टेस्टामेंट की लीडरशिप ने तैयार किया और यीशु आ गया। अब न्यू टेस्टामेंट की लीडरशिप जो निशाद मुनि की है या किसी भी शहर या कंट्री की है, हम सब ने अपने आप को तैयार करना है। चर्च ने तैयार करना है, यूथ ने अपने आप को तैयार करना है, ताकि जब यीशु आए हम सब हवा बढ़कर यीशु मसीह का इस्तकबाल करें और हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो। खुदा इस कलाम से आपको मुझ सबको बरकत दे। God bless you, खुदा आपको बरकत दे। सब कुछ करेंगे और अब सब दुआ करें। मैं चाहूँगा आप सब खड़े हो।